السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم یعنی انسان یؤذینی مجھے تکلیف دیتا ہے، انسان مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کب؟ یسب الدہر، جب وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ انسان زمانے کو برا بھلا جب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انا الدہر، کہ زمانہ تو میں ہوں۔ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، اور میں زمانہ ہوں۔ بیدی الامر، میرے ہی ہاتھ میں ہر چیز کی باغ ڈور ہے۔ اقلب اللیل والنہار، میں ہی پلٹاتا ہوں رات کو اور دن کو، رات کا جانا دن کا آنا، دن کا جانا رات کا آنا، بارش کا رکنا بارش کا آنا، موسموں کی تبدیلی، بجلی کا کڑکنا، ہواؤں کا چلنا، یہ سب اللہ کے حکم پہ چلتا ہوں۔ یہ حدیث شریف میں بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم بعض وقت ہمارے موافق حالات نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جو ہے اپنی زبان سے بے تکے باتیں کہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں بارش، اب شادی ہو رہی، ولیمہ ہو رہا، اب بارش تیز ہوئی تو کیا کرتے ہیں آپ؟ بارش کے برسنے پر آپ غصہ کرتے، تو بارش کے برسنے پر اگر آپ غصہ کریں تو اصل میں وہ نعوذ باللہ وہ خلاف ہے، وہ جو ہے اللہ کے حکم کے خلاف بول رہے ہیں آپ۔ اللہ کی مرضی ہے بارش ہونا، اور آپ بارش کو کیا کریں؟ برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ بارش کی وجہ سے ہمارے آرزویں ختم ہو گئے، ہماری تمنائیں تھی، ایسا تھا ویسا ہوتا سب، تو ایسا بولنا گویا زمانے کو برا بھلا کہنا، زمانے کو برا بھلا کہنا گویا اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا۔ اور اکثر خواتین جو ہے اس بات کے عادی ہیں کہ وہ بات پر جو ہے ہر بات پر جو ہے کیا کرتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں۔ اپنی موافق اگر کوئی بات نہیں ہوئی تو وہ جو کیا کرتے ہیں؟ بارشوں کو جو ہے برا بھلا کہتے، دھوپ کو برا بھلا کہتے، ہوا کو برا بھلا کہتے، اچھی بری تقدیر انسان کے ہاتھ میں، کچھ برا ہوا تو ناراض ہوتے۔ جبکہ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها اللہ، کہ ایک پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ تو پھر یہ رات کا آنا، دن کا جانا، موسموں کی تبدیلی، جی، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے جو ہے ہماری دنیا میں، یہ سب اللہ کے حکم پہ ہو رہا۔
حدیث میں کیا ہے کہ بنی آدم یعنی انسان مجھے تکلیف دیتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ زمانہ برا ہے، جبکہ میں خود زمانہ ہوں، میں خود دہر ہوں۔ تو ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے اسما میں دہر نام نہیں ہے، دہر نہیں ہے۔ مطلب بولنے کا یہ ہے دہر میں جو کچھ ہو رہا ہے، زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے حکم پہ ہو رہا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ میرے حکم کے خلاف اگر کوئی اپنی زبان درازی کرتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک جگہ پانی کی شدید ضرورت ہے، وہاں پر دعا کر کر کے بارش برسا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک جگہ بارش نہیں ہونا بول رہے ہیں، ایک جگہ بارش ہونا بول رہے ہیں، پر اللہ تعالیٰ تو سب کی سننے والا ہے۔ تو جس کی جو ضرورت ہے، جب کیا کرنا ہے، کون سی چیز کب اتارنا ہے، کون سی چیز کب دینا ہے، کون سی چیز کس کو دینا ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ خود جانتے ہیں۔ تو اس حدیث سے کیا مطلب نکلتا؟ اس حدیث سے یہ ہم کو درس ملتا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ہم جو ہے ہمیشہ سر جھکانا۔ اگر کوئی کام ہم کرنا چاہتے تھے وہ کام نہیں ہوا تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یہ کام کے نہ ہونے میں بھی جو ہے ہمارے لیے فلاح ہوں گی، ہمارے لیے جو ہے اس میں بھلائی ہوں گی۔ اور حدیث شریف میں انا بھی عبدی ظنی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں ویسی ہوں۔ تو یاد رکھو رات اور دن کا، حدیث میں تو یہی ہے کہ میرے ہی ہاتھ میں ہے کہ رات اور دن کو پلٹانا، رات اور دن کو لانا لے آنا، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے میں دنیا میں جو کچھ بھی واقعات ہو رہے ہیں، جو کچھ بھی جو ہے حادثات ہو رہے ہیں، وہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ناراضگی کا اظہار کرنا گویا اللہ کو ایذا دینا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ موسموں کو برا بھلا نہیں کرنا، بارش کو برا نہیں منع کرنا، دھوپ کو برا بھلا نہیں کرنا، حادثات آ رہے ہیں، جنگیں ہو رہی، کہیں جو ہے مسلسل جو ہے مظالم جو ہے ڈھائے جا رہے ہیں، سب اللہ کو معلوم ہے۔ بتانا ایک پتا جھاڑ سے اللہ کے حکم بغیر نہیں گرتا، ایک پتا اللہ کے حکم کے بغیر جھاڑ سے نہیں گرتا۔ تو پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے بغیر ہو رہا نہیں، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو کب سزا دینا ہے، کس کو کتنی مہلت دینا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے کاموں پر اعتراض نہ کریں، بلکہ ہنسی خوشی سے سر خم تسلیم کرے اور ہر امر کو، ہر بات کو، ہر چیز کو بولے یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کی طرف جوڑنا ہر کام کو، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہی جو اللہ چاہتے۔ اپنا کام ہے کہ بندگی کا اظہار کرنا، دعا کرتے رہنا، مگر ہوگا وہی جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جو ہماری اس میں بھلائی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو وہی دے گا۔ یہ حدیث مختصر ہے مگر بہت جامع ہے۔ آج کے درس کی دوسری حدیث، یہ بھی بہت اہم حدیث ہے، ویسے ہر حدیث اہم ہے مگر ہمارے جو ہے کیا مطلب زندگی میں انقلاب لانے کے لیے اور جس کو رات ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ دوسری حدیث آج کی ہے۔ وعن انس، حضرت انس سے روایت ہے۔ انس بن مالک آپ جانتے ہیں، اس کے پہلے تعارف کا بہت بڑے صحابی تھے، 10 سال آپ کی خدمت میں رہے اور حضور کے بہت چہیتے تھے۔ وعن انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم و معاذ ردیفہ علی الرحل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پہ تھے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل، اس کا پہلے تعارف ہو چکا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف فرما تھے اور آپ کے پیچھے جو ہے حضرت معاذ بیٹھے ہوئے تھے، سواری چل رہی تھی۔ قال، حضور نے فرمایا یا معاذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے مخاطب ہوئے، یا معاذ، قال، کہا حضرت معاذ نے، لبیک یا رسول اللہ و صادق، لبیک میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، و صادق میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لبیک و صادق کا مطلب یہ ہے، لبیک اصل میں شارٹ فارم ہے لبیت لکا، لبیت لکا آیا ہے، صادق کے معنی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے، لبیک و صادق کا مطلب سرکار میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنا چاہتے ہیں
حضرت معاذ سے، تو فرمایا یا معاذ، تو قال معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ و صادق، سرکار فرمائیے میں حاضر ہوں، آپ کی خدمت میں ہوں، کیا حکم ہے؟ قال یا معاذ، قال یا معاذ، پھر دوبارہ دوسری مرتبہ حضور فرمائے معاذ، پھر قال، پھر حضرت معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ و صادق، حضرت معاذ نے دوبارہ بھی کہا سرکار میں حاضر ہوں، میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ قال یا معاذ، تیسری مرتبہ فرمائے اے معاذ، پھر قال جواب دیے لبیک یا رسول اللہ و صادق، پھر حضرت معاذ نے تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ سرکار میں حاضر ہوں، میں آپ کی خدمت میں ہوں، 3 مرتبہ فرمایا، کیونکہ بات بہت اہم ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی یعنی نباس تھے، کسی چیز کو سمجھانا ہے تو 3 مرتبہ جو ہے اس کو جو ہے دہراتے۔ یہاں پر حضرت معاذ بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے، وہ سن رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں، پھر بھی حضور فرما رہے ہیں معاذ لبیک و صادق رسول اللہ، معاذ لبیک و صادق رسول اللہ، یا معاذ لبیک و صادق رسول اللہ۔ کیوں کہ بہت اہم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے ہیں معاذ کو اور اپنی امت کو۔ تیسری مرتبہ جب 3 مرتبہ حضور فرمائے تو 3 مرتبہ بھی جواب دیے، تو اب فرما رہے ہیں سنو معاذ، ما قال، حضور نے فرمایا ما من احد، کوئی ایسا نہیں ہے بندہ یشہد کہ گواہی دیتا ہے اللہ الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، صدقاً من قبلہ، اور سچے دل سے اس کی تصدیق بھی کیا، گواہی بھی دیا زبان سے اور دل سے اس کو مانا بھی، الا حرمہ اللہ علی النار، تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتے۔ جو شخص اشہد و لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ زبان سے اقرار کیا اور دل سے تصدیق کیا، دل سے بھی مانا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ قال یا رسول اللہ، تو یہ سن کر حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس، کیا میں اس کی اطلاع لوگوں کو نہ دوں؟ یہ تو بہت خوشخبری کی بات ہے کہ صرف اتنا کہنا ہے اشہد و لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو میں لوگوں کو جا کے بول دیتا ہوں کہ جو کوئی یہ بولیں گا تو اس کے لیے جنت ہے، دوزخ حرام ہے، کیا میں یہ خوشخبری لوگوں کو نہ دوں؟ فیستبشروا، تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ قال، حضور نے فرمایا اذن یتکلوا، معاذ اگر لوگوں کو جا کے بول دیں گے تو اسی پہ بھروسہ کر لیں گے، عمل چھوڑ دیں گے اسی پہ، یہ تو بات پکی ہے کہ جو شہادت اس بات کی دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس کا رسول ہوں، اس کے لیے جنت پکی ہے، دوزخ حرام ہے، مگر لوگ یہ سن کے عمل چھوڑ دیں گے۔ تو اسی لیے فرمایا اذا یتکلوا، اگر معاذ تم جا کے لوگوں کو بول دیں گے تو عمل چھوڑ دیں گے، نہیں فرمایا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھپانا بھی گناہ تھا، تو حضرت معاذ بن جبل انتقال سے پہلے کیا کرے بھئی، اگر میں یہ حدیث، تو حضور تو اس وقت منع فرمایا کہ نہیں مت بولو، لوگوں کو اگر یہ بول دیں گے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بولو اور چلے آؤ جنت میں، تو عمل نماز روزہ زکوٰۃ سب چھوڑ دیں گے، چھوڑ دو ان کو، مت بولو۔ تو حضور کے حکم پر رکے، مگر موت سے پہلے کیا کیے آپ، جو ہے وہ گناہ کے ڈر سے، اور وہ حدیث میں آیا ہے نا کہ جو علم کو چھپائے گا اس کے لیے گناہ ہے، تو اس لیے کیا کرے معلوم، آپ وہ حدیث آپ کے انتقال سے پہلے وہ سنا دیے اور ہم تک پہنچی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا احسان ہے کہ ہم تک وہ خوشخبری پہنچ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی مانیے کہ حکم بھی پورا ہوگا، اور انتقال سے پہلے کہیں یہ علم چھپانے کی کہیں وعید میں نہ آ جاؤں، تو آپ انتقال سے پہلے وہ جو ہے کیا کرے، 83 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا اور شام میں تدفین ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے زمانے تک کے آپ وہ حدیث کو کہیں بیان نہیں کیے، پھر آپ کے انتقال سے پہلے یہ حدیث لوگوں کو بتا دیا۔ متفق علیہ اس کی روایت
بخاری اور مسلم دونوں نے کی ہے۔ آج کے درس کی تیسری حدیث ہے، وعن ابی ذر قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض وهو نائم ثم اتیتہ وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر متفق عليه۔ حضرت ابو ذر غفاری بہت بڑے صحابی، قبیلے غفار سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ 5ویں مسلمان ہیں، مکے میں آ کے مسلمان ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے قوم میں جا کے تبلیغ کیے، پھر غزوہ خندق کے بعد مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور حضور کے ساتھ رہے، پھر رمضہ میں قیام کیا اور وہیں خلافت عثمانیہ میں 32 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ بڑے زاہد صحابی تھے، مال جمع کرنے کو ناپسند کرتے تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی وہ توحید کے قائل تھے، بت پرستی سے دور رہے۔ تو حضرت ابی ذر فرماتے ہیں اتیت میں آیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت میں آیا، علیہ ثوب ابیض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید جو ہے لباس زیبتاً فرمائے ہوئے تھے، آپ سفید لباس زیبتاً فرمائے ہوئے تھے، وہ نائمن، اور آپ آرام فرما رہے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ رنگوں میں سب سے اچھا رنگ اور لباس میں سب سے اچھا لباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سفید لباس کو پسند فرماتے تھے، اور اپنے جو ہے میت کو بھی کفن جو دیتے ہیں، حضور فرمائے کہ سفید رنگ کا جو ہے کفن دینا، میتوں کو بھی سفید کفن میں کفنانا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سفید کپڑا پہننا یہ آپ کو پسند تھا۔ فرماتے ہیں میں نے جو ہے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑوں میں ملبوس تھے اور آرام فرما رہے تھے، تو میں چلے گا، ارے آرام فرما رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ثم اتیتہ، پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا، وقت استيقظ، تب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے۔ اور آپ معلوم ہے نبی کی آنکھ سوتی مگر نبی کا دل کبھی نہیں سوتا، یاد رکھیے، نبی کی آنکھ سوتی، آنکھ بند ہے مگر دل روشن رہتا، دل جاگتے رہتا، نبی کی آنکھ سوتی مگر دل نہیں سوتا۔ وہ وقت استيقظ، آپ بیدار ہوئے، مطلب آنکھ آپ کے چشمے مبارک کھولے۔ فقال، پھر آپ نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، سنو، ما من عبدین، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ قال، جو یہ کہا لا الہ الا اللہ، جو کوئی بندہ لا الہ الا اللہ بولا، ثم مات علی ذالک، پھر اس کلمے پہ اس کا انتقال ہوگا، پھر اسی کلمے پہ یقین رکھ کے مر گیا، الا دخل الجنت، پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں پر حدیث ختم ہوگی، مگر حضرت ابو ذر کو تعجب ہوا، صرف یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ اور داخل اگر مر گیا تو جنت میں، تو حضرت ابو ذر کو تعجب ہوا، فرمایا قال وإن زنا وإن سرق، قلت وإن زنا وإن سرق، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا وسلم، اگر وہ شخص جو کلمہ تو پڑھ لیا مگر زنا بھی کیا، چوری بھی کیا، تو بھی جائیں گے جنت میں؟ قال، حضور نے فرمایا ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہاں اگرچہ کہ وہ زنا کیا ہو یا چوری کیا ہو۔ پھر حیرت ہوئی، پھر تعجب سے پوچھ رہے ہیں، صحابہ کرام پوچھ کے ہمارے لیے دین کو آسان کر دیے، حضرت ابو ذر کے قربان جائیے، پھر پوچھ رہے ہیں
قلت میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ سرکار اگر وہ شخص زنا بھی کیا اور چوری بھی کیا تو بھی جائیں گے جنت میں؟ قال حضور فرمائے ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ ہاں اگر وہ زنا کیا یا چوری کیا تب بھی وہ جنت میں جائیں گا۔ قلت پھر تعجب ہوا، کس کو؟ حضرت ابو ذر کو۔ پھر پوچھے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ سرکار اگر وہ چوری کرا، اگر وہ زانی بھی ہے تب بھی جائیں گا جنت میں؟ قال اب سرکار ذرا تھوڑا تو مطلب آپ کا جو ہے لہجہ تھوڑا بدل گیا۔ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ ہاں اگرچہ کہ وہ زنا کرے، وہ چوری کرے، عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَر اور ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، ابو ذر کی ناک رگڑا جائے مٹی میں، تب بھی اگر ابو ذر ناراض بھی ہیں تب بھی وہ شخص جائے گا جنت میں۔ وَكَانَ ابو ذر اور حضرت ابو ذر جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو وَكَانَ ابو ذر اذا حدث بهذا قال حضرت ابو ذر الحمدللہ العالمین حضرت ابو ذر جب یہ حدیث بیان فرماتے تو یہ فرماتے تھے وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ اگرچہ کہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، یہ ہو کے رہے گا۔ ابو ذر اگر ناراض بھی ہے تو عرب میں قاعدہ ہے کہ اگر تم ناراض بھی ہو تو یہ کام ہو کے رہیں گا، تو اس کے لیے رغم انفن بولتے ہیں، رغم انفن۔ تو حضور فرمایا اگر ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو تب بھی وہ شخص جائے گا۔ اب اس میں بڑی بشارت ہے۔ اب ایک شخص کلمہ تو پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتا ہے، لا الہ مطلب محمد رسول اللہ کلمہ پورا ہے، تو اگر وہ زنا بھی کیا، چوری بھی کیا، اب مرنے سے پہلے اگر وہ سچی توبہ کر لیا زنا سے اور چوری سے اور مر گیا تو اللہ تعالیٰ کو عجب نہیں ہے کہ راست اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ اگر نہیں توبہ نہیں کیا تو اب دوسری صورت یہ ہے کہ وہ چوری، وہ زنا کا جو ہے عذاب یا اس کے بدلے میں تکلیف اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دے دیتا تاکہ وہ پاک ہو کے آئیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے اس کو جہنم میں ڈالے گا زنا کی اور چوری کی سزا ملنے کے لیے جائیں گا جہنم میں، مگر کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ پھر جنت میں اس کو ڈال دیں گے۔ جنت میں جب جائیں گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ تو حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم چوری بھی کرو، زنا بھی کرو اور خالی کلمہ پڑھ لو چلے جائیں گے جنت میں، نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ بولنے والا اگرچہ کہ وہ زانی ہو، اگرچہ کہ وہ چور ہو، توبہ اگر دنیا میں کر لیتا ہے تو جیسے حدیث میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچے دل سے توبہ کر لیا تو وہ ایسا جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب چوری کا مال ایسا ہے، چوری کی توبہ یہ ہے کہ چوری کا مال واپس کر دینا پھر اسے معافی چاہنا، یہ بھی ہے توبہ کا طریقہ۔ یہ ہے کہ چوری ووری کر لے کے پورا زنا کر لے کے آخر میں توبہ کر لے رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ چوری کا مال ہے تو چوری کی کیا کرنا، مال کو واپس کرنا اور اسے معافی چاہنا، ایسا تو یہ ہے۔ تو یہ حدیث میں بڑی بشارت بھی ہے کہ اگرچہ کہ انسان سے کچھ غلطیاں ہوتے ہیں، چونکہ اس زمانے میں چوری اور زنا کا بہت عام رواج تھا، چرچا تھا، یہ دو برائیاں بہت تھے، تو اس لیے وہ دو کا ذکر فرما سرکار۔ حضرت ابو ذر پوچھے کہ اگر چوری بھی کرا، اگر زنا بھی کرا، تو بولے ہاں اگر زنا کرا اور چوری بھی کرا، اب اس کی شرح میں یہ ہے کہ وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو راست جنت میں داخل کرے گا، یعنی تو اس کو دنیا میں ہی تھوڑی سزا دے دے گا، آزمائش میں ڈالے گا، اس کو پاک کر کے اٹھائے گا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بخش دے۔ اللہ تعالیٰ خطاؤں پہ عطا کرتے بغیر کسی سزا کی، ڈائریکٹ جنت میں لا الہ پہ مرا تو لہذا اس کی برکت سے ڈائریکٹ جنت میں بھی بھیجتا تھا، اور اللہ کے فیصلوں پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ لا یسأل عما یفعل، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں اس پر کوئی سوال نہیں کر سکتے۔ آئیے اب آج کے درس کی اگلی حدیث ہے، وعن
عبادة بن الصامت وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق علیہ۔ یہ حدیث میں ایک تھوڑی اور صراحت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت کا تذکرہ اس کے پہلے آ چکا۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من شہیدہ، جو کوئی شخص اس بات کی گواہی دے اللہ الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَأَنَّ اور یہ اس بات کی گواہی دے محمدًا عبدہ و رسولہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، وَأَنَّ عیسیٰ اور یہ بات کا بھی یقین رکھیں، اس بات کی بھی گواہی دیں کہ عیسیٰ عبداللہ ہے، حضرت عیسیٰ السلام ابن اللہ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ السلام اللہ کے بندے و رسولہ اور اس کے رسول ہیں، وہ ابن امتہ اور اللہ تعالیٰ کی ایک بندی حضرت مریم کے بیٹے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا، وہ کلمتہ اور وہ اللہ کا کلمہ ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کے ایک کلمے سے پیدا ہوئے، وہ کلمتہ القاہا الی مریم اور وہ اس کا اللہ کا کلمہ ہے جس کو حضرت مریم کے پاس پھونکا گیا، حضرت جبرائیل السلام آئے اور وہ پھونکے جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے حمل میں آ گئے، وہ روح منہ اللہ کا کلمہ ہے اور وہ روح ہے اس کی طرف سے، یہ بھی یقین رکھنا، اور یہ بھی یقین رکھنا والجنت والنار حق، جنت اور دوزخ حق ہے۔ آج میں بڑے برنارڈ شاہ کو میں پڑھ رہا تھا کہ برنارڈ شاہ جنت دوزخ کے قائل نہیں تھا، اتنا بڑا رائٹر شیکسپیئر کے بعد کوئی اگر انگلش رائٹر ہے تو وہ برنارڈ شاہ تھا، لارڈ برنارڈ شاہ بولتے ہیں، مگر لارڈ برنارڈ شاہ اپنی بیوی کو زندہ جلا دیا اور یہ بولا کہ میں جب مر گیا تو مجھے بھی جلا دینا، کوئی جنت دوزخ کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسے بڑے فلاسفر ہیں جو آخرت کا انکار کرے، جنت کا انکار کرے، دوزخ کا انکار کرے، بڑے فلاسفر چھوٹی سی بات کو نہیں سمجھ سکے۔ تو اسی لیے حدیث میں ذکر ہے، اس بات کا بھی یقین رکھنا کہ جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے، نیک لوگوں کے لیے جنت ہے اور برے لوگوں کے لیے دوزخ انجام ہے، اس بات کا بھی یقین رکھنا۔ جو ان باتوں پر یقین کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، علامہ کا عمل اس کے عمل کے لحاظ سے، کیونکہ جنت میں بھی گریڈنگ ہے۔ عمل دیکھیے ہر ایک کا عمل متقی پرہیزگار ہے، مگر متقیوں کی بھی یہ گریڈنگ ہے، اعمال ہر ایک کے الگ الگ ہیں، خلوص الگ الگ ہیں، تقوی الگ الگ ہیں، تو تقوی کے لحاظ سے جنت میں تو داخل ہوں گے مگر وہاں پر گریڈنگ اعمال کے لحاظ سے ہوں گی۔ تو یہ حدیث میں کیا ہے، صراحت ہے کہ اللہ کی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول ہیں اور حضرت عیسیٰ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور حضرت مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کا کلمہ اور روح ہیں جو مریم کو ڈالا گیا، اور جنت اور دوزخ حق ہیں۔ یہ یقین پہ اگر مرا ادخلہ اللہ الجنت، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو داخل کر دے گا، علی ما کان من العمل، اس کے عمل کے لحاظ سے گریڈنگ ملے گی اس کو، متفق علیہ۔ اگلی حدیث ہے وعن عمر بن العاص قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ابسط یمینک فلا ابایعک فبسط یمینہ فخبست یدی فقال ما لك یا عمر قلت اردت ان اشترط قال تشترط ماذا قلت ان یغفر لی قال اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ، رواہ مسلم۔
حضرت عمر بن عاص سہمی قرشی ہیں. 5 ہجری میں حضرت خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینے میں آ کر اسلام لائے. حضور نے انہیں عمان کا گورنر مقرر فرمایا. آپ حضرت عمر و عثمان معاویہ رضی اللہ عنہم کے دور میں عامل رہے. فاتح مصر تھے اور مصر میں ہی آپ 90 سال کی عمر میں 43 ہجری میں آپ نے وفات پائی اور بہت بڑے صحابی تھے. آپ فرماتے ہیں میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کون؟ عمر بن عاص فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ابسط یمین کا، سرکار اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیے، سرکار اپنا رائٹ ہینڈ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے دستے اقدس پر بیعت کروں. تو بیعت میں جو ہاتھ دیتے نا یہ سنت ہے. حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں سرکار آپ اپنا ہاتھ دیجئے سیدھا ہاتھ تاکہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیے. فبسط یمینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ رائٹ ہینڈ بڑھا دیے. فقبضت، پھر میں اپنا ہاتھ روک لیا. بھائی میں خود بڑھا کہ سرکار ہاتھ بڑھائیے، سرکار بڑھا دیے، میں اپنا ہاتھ کھینچ لیا. فقبضت یدیا، میں اپنا ہاتھ کھینچ لیا. فقال ما لک یا عمر، کیا ہو گیا عمر تمہارے کو، میرے کو ہاتھ بڑھا بلکہ خود ہاتھ کھینچ لیے. قلت، سرکار اردت ان اشتریتا، سرکار ایک شرط کہنا چاہتا ہوں، ایک شرط پہ میں بیعت کرتا ہوں. قال تشتریت ماذا، کس بات کی شرط کراتے عمر؟ قلت ان یغفر لی، ان یغفر لی ہونا چاہیے کہ میری بخشش ہو جانا چاہیے. قال، پھر حضور فرمائے سن کے اما علمتا یا عمر بن عاص، کیا تم کو نہیں معلوم ہے کہ ان الاسلام یہدم، کہ اسلام لاتے ہی پورے گناہ گر جاتے. ما کان قبلہ، جو گناہ زمانے جاہلیت میں کیے تھے وہ سب کے سب مٹ جاتے اسلام لاتے ہی. وان الہجرت، اسی طرح سے جو شخص ایمان کے لیے اپنا ملک چھوڑ کے دارالامن میں آتا ہے ایمان بچانے کے لیے تو ہجرت کے ساتھ ہی اس کے سارے گناہ پہلے کے مٹ جاتے. وَأَنَّ الْحَجْ، اسی طرح سے حج کرنے سے بھی حج کے پہلے کے زمانے کے پورے گناہ مٹ جاتے. اس کی روایت مسلم نے کی ہے. یعنی 3 باتیں ہیں اس میں کہ ایک تو اسلام لانا، دوسرے ہجرت کرنا اور تیسرے حج کرنا. یہ 3 کاموں سے پہلے کے گناہ مٹ جاتے، معاف آتے. بعض نے کہا یہ تو بین العباد جو ہے واللہ ہے، اللہ کے بندوں کی گناہ معاف آتے، بندے کے اللہ کے درمیان ہے. اب رہی بات اسلام سے پہلے اگر چوری کیے اور جو ہے تو بعض صحابہ بعض روایت میں آتا ہے کہ چوری کا مال لوٹانا اس کے بعد توبہ کرنا. مگر یہاں تو مطلقاً ہے کہ اسلام لاتے ہی زمانے جاہلیت کے شرک کے زمانے کے سارے گناہ مٹ جاتے. ایسے ہی کوئی ہجرت کرا، ہجرت کے ساتھ ہی سارے گناہ مٹ جاتے. تیسرا حج میں وقوف عرفات میں ٹھہرا اور پھر جو ہے بغیر کسی جھگڑے کے بغیر کسی فساد کے اپنے گھر لوٹ گیا حج کر کے باقی کے مناسک ادا کر کے، تو وہ ایسا لوٹتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو پیدا کیا. یہ ہے، یہ بھی بڑی بشارت کی بات ہے ان کے لیے جو حج کرتے ہیں. اسلام جو لانے والے ہیں، لانا چاہ رہے ہیں تو اسلام لاتے ہی اسلام کے پہلے کے زمانے کے جتنے شرکیہ باتیں، شرکیہ اعمال، نماز چھوٹے، روزے چھوٹے، اللہ معاف کرنے والا ہے. نیا اکاؤنٹ شروع ہوتا اس کا، پچھلا اکاؤنٹ پوچھتا نہیں. وعن معاذ، حضرت اگلی حدیث آ رہی ہے، وعن معاذ، حضرت معاذ سے بھی روایت ہے. قال، فرمایا قلت یا رسول اللہ، میں نے دریافت کیا رسول اللہ علیہ وسلم سے، میں پوچھا اخبرنی بعمل، سرکار مجھے ایسا عمل بتائیے یدخلنی الجنہ، کہ مجھے وہ عمل جنت میں داخل کرے. کوئی ایسا عمل بتائیے سرکار کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. یباعدنی من النار، اور وہ عمل مجھے دوزخ سے دور کر دے. کوئی ایسا عمل بتائیے سرکار جس کی وجہ سے وہ عمل مجھ کو جنت میں بھیج دے اور دوزخ سے مجھے دور کر دے. قال لقد سألت عن امر عظیم،
آپ نے فرمایا اے معاذ تم تو بہت بڑی چیز پوچھ لیے، تم تو بہت بڑی چیز پوچھے. وَإِنَّهُ يَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ، یہ چیز جس کا تم نے سوال کیا ہے یہ آسان ہے اس پر جس کو اللہ اس کے لیے آسان کر دیا. بات یہ ہے تعبد اللہ، وہ عمل یہ ہے کہ تم عبادت کرو اللہ کی. تعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی. ولا تشرک بھی شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اس کے اوقات کے ساتھ اس کے آداب سے پڑھو. وتؤتی زکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو. وتصوم رمضان، تصوم رمضان کے روزے رہو. وتحج البیت، اور اللہ کے گھر کا حج کرو. ثم قال، پھر فرمایا یہ تمام بتا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اس کے بعد فرما رہے قال الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تم کو خیر کے بھلائی کے دروازے نہ بتاؤں. الصوم جنہ، کہ روزہ جو ہے ڈھال ہے، دوزخ سے روزہ کا ہے ڈھال بن جاتا ہے. والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ، اور صدقہ کیا کرتا ہے، جو کہ تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں وہ جو ہے گناہوں کو میٹ دیتا ہے، جلا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے. کما یطفئ الماء النار، جیسا پانی آگ کو بجھا دیتی ہے ایسے ہی صدقہ بھی کیا کرتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے. وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور ایسے ہی جو ہے ابواب خیر میں سے تیسرا جو عمل ہے وہ کیا ہے، رات میں نماز پڑھنا، رات میں اٹھ کے تہجد پڑھنا. ثم تلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی تتجافا جنوبہم عن المضاجع حتی بلغ یعملون، پوری آیت پڑھی تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، پوری آیت پڑھے یعملون تک، کہ جو لوگ جن کے بازو بستروں سے الگ رہتے ہیں راتوں میں وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مناجات کرتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے کیا ہے، خیر کا دروازہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا. پھر فرمائے ثم قال، پھر حضور نے فرمایا الا ادلک برأس الامر وعمودہ، کیا میں تم کو جو ہے دین کا ستون، اصل دین، کیا میں تم کو اصل دین کی اصل اور اس کا کیا ہے ستون بتاؤں. اور وہ ذروۃ سنامہ، اور کیا میں اس کی بلندی کو نہ بتاؤں. میں تم کو کیا دین کی اصل کیا ہے، اس کا ستون کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے جانا چاہتے ہو. قلت بلا، سرکار فرمائیے. قلت بلا یا رسول اللہ، سرکار فرمائیے. قال، آپ نے فرمایا رأس الامر، اصل دین کیا ہے، رأس الاسلامی، رأس الامر الاسلام، کہ اصل دین کیا ہے، دین کی اصل اسلام ہے. وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا ستون کیا ہے، نماز ہے. وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس کا اعلیٰ مقام جو ہے جہاد ہے، یعنی جہاد بول تو اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا، یہ جہاد. ثم قال، پھر فرمایا اللہ اخبرک بملاکی ذالک کلہ، اور کیا میں تم کو دین کی وہ چیز نہ بتا دوں جس پر ان تمام کا دار و مدار ہے. اب سنیے بہت اہم بات ہے، یہ تو سب سن لیا باتیں تم، اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ان تمام چیزوں کا اصل کیا ہے، ان تمام چیزوں کا دار و مدار کس پہ ہے. تو پھر فرمائے قلت، میں نے عرض کیا بلا، سرکار فرمائیے. قلت بلا یا نبی اللہ، فرمائیے. تو فاخذ بلسانی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ لیا، اپنی زبان پکڑے. فقال کف علیک، یہ اس پر قابو رکھو، یہ زبان پہ قابو رکھو، یہ زبان کو روک کے رکھو. کف علیک ھذا، یہ زبان کو روک کے رکھو، زیادہ گفتگو مت کرو. فقلت یا نبی اللہ، میں نے کہا، یعنی حضرت جو ہے معاذ فرما رہے ہیں کہ فرماتے ہیں یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ، کیا ہم پکڑے جائیں گے، بما نتکلم، جو ہم بات کر رہے ہیں، بما نتکلم، جو کچھ ہم زبان سے نکال رہے ہیں، کیا اس پر مؤاخذہ ہوگا، پکڑے جائیں گے. قال سکلت کا امک یا معاذ، سکلت کا امک یا معاذ،
کہ معاذ تمہاری ماں تم کو کھو دے، تمہاری ماں تم پر روئے. یہ بھی ایک عربی کا محاورہ ہے کہ بولتے ماں تمہاری تم پر روئے. کیسی بات کر رہے ہیں، عجیب ہے. یا معاذ هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم. یاد رکھو کہ دوزخ میں جو لے جانے لوگوں کو جو دوزخ میں جائیں گے چہروں کے اپنے پیشانیوں کے بل پہ جو ان کو دوزخ میں ڈھکا جائے گا وہ کیا ہے؟ حصائد السنتهم. زبانوں کی یہ بولی کی وجہ سے ہی لوگ اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. یعنی کسی پر تہمت لگا دینا، کسی کی غیبت کر دینا، کسی کی دل سکنی کرنا، شرکیہ کلام کہنا، اللہ کے شان میں گستاخی کرنا، یہی زبان سے لوگ جاتے ہیں جنت میں، یہی زبان سے لوگ جائیں گے جہنم میں. فرماتے ہیں حیرت ہے معاذ تم کو نہیں معلوم کہ لوگوں کو کیا چیز دے گی جہنم میں، کیا چیز ڈالے گی؟ ان کی زبان کی کھیتی. وہ زبان کی جو بولیاں جو بولے تھے نا، وہ بولیوں کی وجہ سے اگرچہ کہ نعمت کا اعمال کرتے تھے مگر گستاخی کرتے تھے، شرکیہ باتیں کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، اسی زبان سے تہمت لگاتے تھے، لوگوں پہ بہتان ترازی کرتے تھے. اس وجہ سے یہ کھیتی ہے زبان کی، اور یہی کھیتی ان کو لے آئے گی جہنم میں اوندھے منہ. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ تم لوگ دو چیزوں کی مجھے ضمانت دو، میں تم کو ضمانت دیتا ہوں جنت کی. پھر فرمایا دو چیزیں جس کی میں ضمانت تم سے لیتا ہوں وہ یہ کہ تم دو جبڑوں کے بیچ کی چیز یعنی زبان کی ضمانت دو، اور دو رانوں کے بیچ یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو. یہ دو چیزوں کی تم حفاظت کی ضمانت دو، میں تم کو ضمانت دیتا ہوں جنت کی. دیکھا آپ نے، آج ہم دوستوں کو ہنسانے کے لیے کسی کو لنگڑا بول دیتے، کسی کو کنڈا بولتے تھے، کسی کو گڈھا بولتے تھے، کسی کو چور بولتے، عورتوں پہ الزام لگاتے، بیویوں پہ شک کرتے، بیویوں پہ تہمت لگاتے. جی کیا کہنا کرتے، شرکیہ باتیں کرتے، اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے. بیٹھ کے ہم سنیں اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے، ارے کیا ہے اس سے کیا مانا، کہاں ہے جی اللہ، کہاں ہے اللہ، نعوذ باللہ. ایک صاحب تو بولے کہاں ہے اللہ، کان پر اللہ، نعوذ باللہ کہاں ہے. نام ہے بڑے مسلمان ہے، ٹوپی پہنتے، داڑھی پہنتا ہے، سب ہے، بولے پھر شان میں اللہ کی گستاخیاں کرتے. اپنی زبان کی حفاظت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خاص طور پر حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کے نیچے ہمیشہ کنکر رکھتے تھے. کیوں؟ بولے زیادہ چلنے نہ پائے، اور جو میں بولوں گا تو سوچ سمجھ کے بولوں گا. اسی لیے زبان زیادہ چلنے سے کیا ہوتی ہے، جہنم کے انسان قریب ہوتا ہے. اور میجارٹی آف دی وومن، خاص طور پر عورتیں لان تان میں بہت زیادہ آگے رہتی ہیں، جیسا کہ پہلے کی حدیث میں آیا ہے. ہم کو بھی چاہیے یہ حدیث سے ہم خوف کھائیں اور زیادہ گفتگو نہ کریں، نقش بندی بن جائیں کہ سم مکمن ہو جا یار، پایا ہے تو دم نہ مار. اور 3 کام ایسے ہیں جو عقل مند کرتے ہیں. احادیث میں بھی آیا ہے 3 کام عقل مند کام ہے، کم گفتن، کم خوردن، کم خفتن. کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، یہ عقل مند کام ہے. کاش ہم کو بھی توفیق مل جائے کہ کم کھائیں، کم سوئیں اور کم بولیں، تو انشاءاللہ تعالی جنت ہمارے لیے پکی ہے. تو یہ حدیث میں بڑی نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت بکنے والے ہیں اور دوست احباب میں بیٹھ کے مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کا، اور ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں لوگوں کا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. سورہ ہمزہ میں بھی ان کی مذمت آئی ہے. خرابی ہے، دوزخ ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب نکالتے ہیں اور جو ہے آنکھوں سے جو ہے ان کی غیبت کرتے ہیں، آنکھوں سے ذلیل کرتے ہیں لوگوں کو. ان سب کے لیے جہنم کی ویل دوزخ کا نام بھی ہے. تو بہت بڑی وعید ہے. تو اس حدیث میں آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم 90% لوگ معاف کرنا زبان کے معاملے میں بہت ہی جو ہے کیا مطلب جو ہے بد احتیاط ہے. اور خاص طور پر نعوذ باللہ دو جو رانوں کے بیچ کی زنا چیز ہے وہ ہے شرمگاہ. تو زنا تو عام ہو گیا آج کل. یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ جو آفتیں آ رہی ہیں، یہ زنا کے پھیلنے کی وجہ سے، زنا پھیلنے سے
کیا ہوتا، بارش رک جاتی، قحط آتا، اللہ کی رحمت رک جاتی. تو جو اگر بستی میں ملک میں عام ہوا تو ملک، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ بچائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو قحط سے اور اپنے اس عذاب سے بچا لیں گا. ہم کو چاہیے کہ زنا سے بچنا. دیکھو قرآن میں یہ نہیں ہے کہ زنا مت کرو، بلکہ قرآن میں یہ ہے ولا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ. وہ چیزیں جو زنا کے قریب لے آتی ہیں، گانا سننا زنا ہے، کان کا زنا کا جو ہے ایک پہلو ہے. اور عورتوں کو دیکھنا، ارے کوئی عورت جاری اگر نظر پڑ گئی، ایک اتفاق نظر جائز ہے، دوسری مرتبہ پھر اس کو دیکھے، یہ زنا ہے آنکھ کا. عورتوں کے بارے میں سوچنا، عورتوں کے بارے میں گفتگو کرنا، گانے سننا، یہ آنکھ کا زنا ہے. جی ناولہ پڑھنا، فحش سٹوریز سننا، فحش ناولہ پڑھنا. اب تو ناولوں کے ادھر چلے گا بھائی، اب تو ہر چیز ناول کی آپ کو ایکشن میں آپ کے واٹس ایپ پہ ہے، آپ کے سوشل میڈیا پہ ہے. اب تو جہنم کے دروازے پورے کھلے ہوئے ہیں. آج جو دنیا پریشانی ہے اس کا اصل سبب ڈھونڈنے کے لیے تیار نہیں ہے. خوف خدا ختم ہو گیا. اور جیسا برنارڈ شاہ اور اوروں کی ہے کہ یہی دنیا ہے، لیٹ اس انجوائے، یہی جنت ہے، یہی دوزخ ہے، اس لیے سب کچھ کر لو. معلوم ہوگا جب خبر میں جائیں گے، جب فرشتے آئیں گے، جب معلوم ہوگا کہ کیا بولتے تھے سر، کہ اللہ رسول کا جو وعدہ تھا وہ سچا ہوا، شیطان جو وعدہ کیا وہ جھوٹا وعدہ تھا. یہ یاد رکھو. سوشل میڈیا اور یہ واٹس ایپ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت ہی خطرناک میڈیا ہے. بچے متاثر ہو رہے ہیں، علماء بھی متاثر ہو رہے ہیں، حفاظ کا حفظ نہیں رہ رہا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ برہنہ چیزیں، نیوڈیٹی کی چیزیں بتا رہے ہیں. ہر چیز آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ہے. ابھی زمانے میں وہ شریف معلوم ہوتا، وہ آدمی بہت ہی شریف معلوم ہوتا ہے کہ جو ٹاکیز جاتا، ٹکٹ خریدتا، پھر وہ ٹکٹ وہیں پھینک کے آتا تھا، گھر میں آ کے سوتا تھا. اب تو یہاں تکیے کے نیچے کئی ایسے ماں باپ ہیں جو تھک کے آ کے سویاتے، بچے راتوں میں بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے ہیں. اب تو بچوں کے ہاتھ میں لائسنس بھی آ گیا، کیونکہ اسٹڈی کے نام پہ، ہوم ورک کے نام پہ اب تو واٹس ایپ ان کے پارٹ آف دی لائف بن گیا. اب تو خدا ہی محفوظ سلامت رکھے مسلمانوں کا، خدا بھی محافظ ہے. آنے والا دور بہت نازک ہے. والدین سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو بہت نگرانی کرو، ان کے شب و روز پہ نگرانی کرو، ان کے واٹس ایپ چیک کرتے رہو، ان کے موومنٹ پہ چیک کرتے رہو. دیکھو ہماری والدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، کھلانے والا سونے کا مگر دیکھو نظر دشمن کی. میری والدہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جنت مغفرت کرے، ان کی درجات بلند فرمائے، یہ فرماتے تھے کہ دیکھو کھلانے والا سونے کا مگر دشمن کی نظر دیکھنا. ہم کبھی دیر سے آتے تو ہماری ڈانٹ ہوتی تھی، ہماری پٹائی ہوتی تھی، ہم ڈگری میں تھے. بولے کہاں گئے، کیوں گئے، پوچھ کے گئے. وہ آج بچے 12 بجے تک باہر جا رہے ہیں، 1 بجے تک ماں نہ پوچھ رہی نہ باپ پوچھ رہا. عجیب ماحول بنا ہوا ہے. مسلمان بولتا کچھ کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ کھانا ہے، کچھ نہیں کھانا ہے، کچھ دیکھنا ہے، کچھ نہیں دیکھنا ہے. بھائی آپ یو آر ناٹ فری برڈ ٹو ڈو واٹ ایور یو وانٹ. نہیں، آپ یو آر اکاؤنٹیبل فار یور ڈیڈ، یو آر ریسپانس فار یور ڈیڈ. جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، مر کے اٹھنا ہے، یاد رکھو. جی اور پھر آگے کی حدیث ہے، چھوٹی حدیث ہے. وعن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. رواہ ابو داود ورواہ الترمذی عن معاذ بن انس مع تقدیم و تاخیر فیہ فقد استکمل ایمانہ. جی آپ کا نام شرف صدی، کنیت ابو امامہ، قبیلے بنی باہلہ سے آپ کا تعلق ہے. مصر میں ہمس میں رہے اور 21 سال کی عمر پا کر 6 ہجری میں ہمس میں جو شام میں واقع آپ کی وفات ہوئی. اور وہاں آخری صحابی جو وفات پائے آپ ہی تھے، حضرت امامہ. فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ من احب للہ، جو کسی سے دوستی کرے اللہ کے لیے، وہ ابغض للہ اور دشمنی کرے اللہ کے لیے، وہ عطا للہ اور کسی کو دیا صدقہ خیرات اللہ کے لیے، وہ منع للہ اور کسی کو روک دیا، کسی کو نہیں دیا وہ بھی اللہ کے لیے، فقط استقبل ایمان. تو ایسے 4 کام کرا
کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے دشمنی کرنا، اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے لیے رکنا، تو سمجھو اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ کیوں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ رسول کی پرواہ کیے بغیر ہم ایسا دوستی کرتے ہیں جو دین کا دشمن ہے، جو اللہ کے دشمن ہے، ان سے ہم دوستی کر رہے ہیں، وہ گھروں میں بلا رہے ہیں، ان کی ضیافت کر رہے ہیں، وہ اللہ کے دشمن ہے، وہ رسول کے دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، اور ان کی ضیافت ہو رہی، ان سے تعلقات بڑھا رہے ہیں۔ نہیں، دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ کرو دوستی، جو اللہ رسول کا دشمن نہ ہو اسے دوستی کرو، اگرچہ کہ غیر مذہب کا ہو، اگر وہ اللہ رسول کی کا احترام کرتا ہے، دین اسلام کی قدر کرتا ہے تو دوستی کرنا، مگر ایک حد تک۔ جی، وہ آتا للہ، صدقہ خیرات دینے والے تو بہت ہیں، مگر نام کے لیے، شہرت کے لیے ایسے دینے والے ہیں، اور جو اپنا کام نہیں کرا، بات نہیں سنا، تو اس کے تعاون سے ہم رک جاتے ہیں۔ نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینا، کسی کو دے رہے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو روک رہے ہیں، معلوم ہے کہ اسلام کو دشمن ہے، یہ مسلمانوں کو دشمن ہے، روک دے رہے ہیں۔ آپ دوستی کرے تھے اس واسطے کہ وہ ایک نیک آدمی ہے، جب معلوم ہوا کہ بد اخلاق ہے، دین کا جو ہے انہیں دین بیزار ہے، تو پھر بولے بھائی ہماری آپ کی دوستی نہیں، کیونکہ آپ سے تعلق نہیں، ہمارا محبت تھی اللہ کے لیے اور اب دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ ایک حدیث میں یوں بھی ہے کہ انبیاء السلام کے فوری نیچے نور کے منبر پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے چہرے چمک رہے ہیں، وہ انبیاء رسول تو نہیں ہیں، مگر پوچھیں گے یہ کون لوگ ہے؟ بولے نبی ہے، رسول ہے؟ نبی رسول نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے اور اللہ کے لیے دشمنی کرتے تھے، اللہ کے لیے آپس میں ملتے تھے، اور اگر کوئی چیز دین کے خلاف دکھتی ان کو تو یہ جدا ہوتے تھے، ان سے دوستی چھوڑ لیتے تھے، تو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے اور اللہ کے لیے بخت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس اخلاص کی وجہ سے آج نور کے انبیاء کے قریب نور کے ممبر پر ان کو بٹھایا ہے۔ یہ ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے، وہی مضمون ہے، وعن ابی ذر، حضرت ابی ذر سے روایت ہے، قال فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے فرمایا، افضل الاعمال، اعمال میں سب سے بہترین اعمال کون سے ہیں؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی کرنا اور دشمنی بھی اللہ کے لیے کرنا۔ اس کی روایت ابو داؤد نے کی ہے، اور آج کے درس کی آخری حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، رواہ الترمذی والنسائی، وزاد البیہقی فی شعب الایمان بروایت فضالہ، والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان گالی دے رہا ہے، اس کا مال لوٹ رہا ہے، اس کے گھر والوں پر نظر رکھ رہا ہے، اس پر ظلم کر رہا ہے، تو مسلمان نہیں، پاسپورٹ میں ہوں گا مسلمان، بلدیہ میں ہوں گا مسلمان، مگر اس کے ہاتھ اور زبان سے اگر دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے تو وہ اس کا ایمان کمال کو نہیں پہنچتا، وہ صحیح مسلمان نہیں ہے۔ اور مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ امن میں رہیں، جس سے لوگ اپنے مال اور اپنی جان جو ہے جس سے محفوظ رہے، وہ شخص مومن ہے کہ جس کی طرف سے مال کو خطرہ ہے، نہ جان کو خطرہ ہے، لوگ امن سے ہیں۔ تو ایسا شخص کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا مال اور جان محفوظ ہے، تو وہ صحیح معنوں میں کہ ایمان والا ہے، مومن ہے۔ اس کی روایت ترمذی اور نسائی نے کی ہے۔ بیہقی اپنی کتاب شعب الایمان میں فرماتے ہیں کہ من جاہد نفسہ والمجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، فی طاعت اللہ، اللہ کی طاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے، والمہاجر، اور مہاجر حقیقی معنی میں ہجرت کرنے والا وہ ہے من حجر الخطایا والذنوب، والمہاجر من حجر، اور صحیح مہاجر وہ ہے جو ہجرت کرے، جو چھوڑ دے گناہوں کو اور خطاؤں کو، وہ صحیح مہاجر ہے۔ یہاں کی یہ ایک اور حدیث چھوٹی ہے،
یہ بھی جو ہے سن لیجئے، اس کے بعد درس قرآن درس حدیث ختم ہوگا۔ وعن انس، حضرت انس سے مروی ہے، قال قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ فرماتے ہیں حضرت انس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید ہی کوئی ایسا خطبہ رہتا، شاید ہی کوئی ایسا خطاب رہتا جس میں آپ انہیں فرماتے ایمان جس میں امانت نہیں، اس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس امانت کا پاس لحاظ نہیں ہے وہ ایمان اس کے پاس نہیں ہے، اور اس کے پاس دین نہیں ہے جس کے پاس عہد کو پورا کرنے کا جذبہ نہ ہو۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ امانت دار ہوتا اور جب وعدہ کرتا تو پورا کرتا۔ یہ حدیث میں ہے، وہ جس کے پاس جو امانت دار نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، اور جو عہد کا پابند نہیں ہے، جو وعدہ پورا نہیں کرتا، وہ دین اس کا کامل نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ امانت دار ہوتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ اس کی روایت بیہقی نے کی ہے، بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں کی ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا، اللہم بر اللہم بر لا الہ الا اللہ، اللہم بر اللہم بر لا الہ الا اللہم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تجعل منا شقیا ولا محروما، آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا اللہ رحمان الرحیم، جن حضرات نے آج سے دعا کی درخواست کی، تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جو ہمیں بیمار ہے اللہ صحت کاملات فرما۔ ہمارے بڑے بھائی رحمت اللہ شریف صاحب، غوثیہ بیگم، حسین بیگم، انصاف صاحب، آج اس کی اہلیہ اور ہمارے بچے تمام کو اللہ آسمانی زمینی بلا محفوظ فرما، اور اللہ جو حضرات نے دعا کی درخواست کی تمام کو اللہ صحت سے عافیت کے ساتھ ان کی مدراس فرما، دین دنیا اور آخرت کے تمام سرفراز عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ۔